فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ وہی رکی تھی، رسول اللہ پریشان تھے، اب اللہ نے وہی دوبارہ شروع کی تو اپنے گزشتہ احسان یاد کرا رہے ہیں۔ ساری امت کی خدمت میں عرض کروں، اللہ اپنے جو احسان یاد کرا رہا ہے رسول اللہ کو، اور یاد کرا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو بچپنے میں اپنے احسانوں کے گھیرے میں رکھا ہے، اب آپ کو مبعوث کر کے بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب تو آپ اور زیادہ اہم ہو گئے، ذمہ داری اہم آ گئی۔ تو امت سنے، شیعہ سنے، سنی سنے کہ اللہ نے جن احسانوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس قرآن میں، ان احسانوں میں سے ایک احسان کا نام ابو طالب ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان کا نام ابو طالب ہے۔ کیسے؟ پہلا احسان یاد کرایا۔ یہ کیوں یاد کرا رہا ہے اللہ؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑتے، ہم نے آپ کو ترک نہیں کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ادھر تو یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیں آپ بھی یتیم تھے، لیکن آپ کے اللہ نے آپ کے لیے کیا بندوبست کیا۔ آپ دنیا میں آئے، والد نہیں تھے، کچھ عرصہ گزرا والدہ بھی چلی گئی، دادا نے پرورش ذمہ لی، کچھ عرصہ گزرا دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر جو اصل پالا ہے اللہ کے آخری نبی کو، اور کیا پرورش کی ہے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ میری اپنی ماں کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے۔ مولا علی کی والدہ کو اپنی ماں کہا کرتے تھے رسول اللہ۔ کیوں؟ جناب ابو طالب نے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں سے بڑھ کر پالا تھا رسول اللہ۔ دسترخوان لگتا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ ابو طالب ایمان نہیں لائے؟ دسترخوان لگتا، سب آ جاتے، لیکن کھانا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ جناب ابو طالب کا حکم ہوتا تھا کہ اس وقت تک کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک محمد مصطفیٰ دسترخوان پر آ نہ جائے۔ ایمان نہیں لائے، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایمان نہیں لائے۔ اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے؟ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میری اس امانت محمد مصطفیٰ کی اپنی جانوں سے بڑھ کر حفاظت کرنا، جان دینی پڑے، تمہاری جان چلی جائے، محمد مصطفیٰ کی جان پر آنچ مت آنے دیں۔ یہ ابو طالب ساری عمر دیکھتے رہے، سب سے پہلا ان کا اپنا بیٹا علی اپنی اولاد رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا بیٹا جعفر ہجرت کر رہے حبشہ کی طرف، ان کو بھی اجازت دے دی، نماز پڑھتے دیکھتے رہے، مثلا دین قبول نہیں کیا تھا اور سابقہ دین پر تھے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف اپنے بچوں کو رسول اللہ کے ہاتھوں نعوذ باللہ خراب ہوتے دیکھتے رہے، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ انسان میں تھوڑی عقل ہونی چاہیے۔ اگر کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایسی حدیث آ بھی گئی ہے جس کو آپ بڑا معتبر سمجھتے ہو، تو ایک دفعہ یہ بھی تو سوچو کہ اس خاندان کا مقام کم کرنے کے لیے کتنے سال ہاں گزرے کہ ممبروں پر اس خاندان کا مقام کم کرنے کے لیے اور انہیں برا ثابت کرنے کے لیے مساجد کے ممبر استعمال ہوتے رہے اور انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ اس طوفان بدتمیزی میں سے اگر کوئی ایک گھڑی ہوئی بات پھسل کر کتاب میں آ گئی ہے تو پھر اس پھسل کے آنے پر غور کرو، نہ کہ وہ 100 چیزیں جو اعلان کر رہی ہیں۔ جس طرح اللہ نے ابو طالب کے سپرد کیا تھا اپنے نبی کو، پھر اس کو سپرد نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی اور پناہ گاہ ڈھونڈ لیتا اللہ، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ،
کیا آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ دے دی؟ سوال کرے کوئی کسی سے، یہ جو اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو پناہ دی، یہ پناہ سے کون مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ چاہے کہو ایمان لائے، چاہے کہو ایمان نہیں لائے، نام تمہیں ابو طالب ہی کا لینا پڑے گا کہ اس اللہ کی پناہ سے مراد کوئی اور نہیں، میرے مولا علی کا والد ہے۔ چل بات پڑھیں۔